جو پنڈی کی طرف چل رہی ہے. آج میں سرگودا میں بھی لوگ اپنے دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ اچھی تعداد میں لوگ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کر رہے ہیں. جیلم میں دیکھ رہا ہوں اپنی ہماری مارچ شاہ محمود قریشی اس کو لے کے آ رہے ہیں. اور پھر مردان کے اندر تو مردان بھی آج ہمارے لوگ موبلائزڈ ہیں اور عوام پنڈی کی طرف مارچ کو لے کے آ رہی ہے. تو میں سب سے پہلے ساری اپنی قوم کو، آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مارچ کیوں ہے، یہ حقیقی آزادی کی مارچ ہم کیوں کر رہے ہیں. سب سے پہلے کہ ہم یہ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اوپر جو چور مسلط کیے ہوئے ہیں، جن کو ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے، جو 60% سے زیادہ جو ہماری کیبنٹ ہے وہ ضمانت پہ ہے، اور جو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی FIA کے کیس میں، 16 ارب روپے کے مقصود چپراسی والے کیس میں، اور پھر 8 ارب کا نیب کے اندر TT کا کیس تھا، اور پھر آپ کو NRO دے دیے. یعنی 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا، امینڈمنٹ کی نیب کے اندر، کہ ہر امینڈمنٹ میں ان کا کوئی نہ کوئی بڑا ڈاکو اس کے اوپر سے کیس ختم ہو رہے تھے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کا ایک جمہوریت کے اندر، کہ ہم احتجاج کریں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اب امر بالمعروف پہ کھڑے ہیں، جو کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں، کہ ہم یہ جب اس طرح کے چور ہمارے ملک کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ہم اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں اور مارچ کر رہے ہیں. اور صرف ایک یہ بتانے کی ساری عوام کو، اپنے قوم کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے ظلم اور ناانصافی کو نہیں تسلیم کرتے. تو اس کے اندر جو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک پاکستان میں لوگوں کو سمجھائیں کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. جب چور اس اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو NRO دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یا جنگل کا قانون ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو انصاف کی تحریک 26 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ نہ پاکستان میں جمہوریت حقیقی آ سکتی ہے، نہ حقیقی آزادی آ سکتی ہے، کیونکہ حقیقی جمہوریت انسان کو آزاد کرتی ہے. وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک رول آف لا نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، انصاف نہ ہو. اور پھر خوشحالی نہیں آ سکتی پاکستان میں، کسی بھی دنیا کے ملک میں، جس ملک کے اندر رول آف لا، انصاف نہ ہو. اور ساری دنیا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جتنے بھی ملک سارے خوشحال ہیں، وہ سارے ملکوں میں 90% سے زیادہ رول آف لا ہے، یعنی قانون کی حکمرانی ہے. اور جو سارے غریب ملک ہیں ان کے اندر 10% سے بھی کم قانون کی حکمرانی ہے. نائجیریا جو تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے، غریب ترین ملک ہے، کیونکہ وہاں جنگل کا قانون ہے، وہاں کرپشن ہے. جب قانون نہیں ہوتا، جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے، اور کرپشن ملک کا دیوالیہ نکال دیتی ہے. تو اس لیے جو امیر ملک ہیں وہ امیر ہے اس لیے کہ وہاں انصاف ہے اور وہاں کرپشن نہیں ہے، بڑے پیمانے پہ کرپشن نہیں ہے. ان کے وزیر چوری نہیں کر سکتے، اور اگر چوری کرے تو NRO نہیں لے سکتے، ان کا پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. تو جب پینما کا جو انکشاف ہوا تھا تو جدھر جدھر باہر کے مغربی جمہوریت کے اندر جن لوگوں کے نام آئے تھے وہ سب یا وہ جیل میں گئے تھے، یا ان کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، یا وہ ختم ہو گئے تھے، قوم نے ان کو مسترد کر دیا تھا. تو ہم امر بالمعروف پہ چل رہے ہیں ان چوروں کے خلاف. ہم قانون کی حکمرانی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو، کہ یہ نہ ہو کہ صرف چھوٹا چور جیل میں جائے اور یہ بڑے بڑے ڈاکو آ کے آج اسمبلیوں میں بیٹھے اور اپنے کیسز معاف کروائیں. دوسری وجہ، جب سے یہ آئے ہیں اس ملک کی معاشی قتل ہو چکا ہے.
اور یہ میں اب نہیں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چور اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی ملک کو بہتر چلا لیں گے، تو ان کا 30 سال سے یہ ملک پہ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہیں. دونوں جماعتیں 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہیں. ان کے 30 سال میں بار بار اپنی قوم کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی میں، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. یاد رکھیں کہ 90 سے پہلے پاکستان معاشی طور پہ، ہر طور پہ بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا، ہندوستان سے بھی آگے تھا. لیکن ان دو خاندانوں کے آنے کے بعد یہ امیر ہوتے گئے اور قوم مقروض ہوتی گئی. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک نئی گورنمنٹ آئے، تاکہ سیاسی استحکام سے ہماری معیشت میں استحکام آئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی طور پہ سٹیبلٹی ہوگی. اور میں پھر سے آپ کو یہ کہہ دوں کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان جب ہم آئے تھے مارچ میں، تو پاکستان کا جو رسک ہے، یعنی اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے میں جو رسک تھی یا خطرہ تھا، وہ 5% تھا. کل وہ 64.5% پہ پہنچ گیا تھا. اور آج صبح جو آج آپ اخبار پڑھیں تو 75% پہ پہنچ گیا ہے. یعنی کہ آج باہر کی دنیا سمجھتی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو قرضہ دیں تو 75% چانس ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا. اور یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ جب یہ دنیا یہ دیکھتی ہے تو کوئی باہر کی دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گی. کوئی بھی کمرشل بینکس بیرونی پاکستان کو قرضے نہیں دیں گے. اور اندر بھی جب لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ پہ جائے گا، تو ڈیفالٹ کا مطلب پھر میں آج آپ سب کو بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کرتے تو باہر سے سارا ڈالر آنے ختم ہو جائیں گے. اور ڈالر جب کم ہو جائیں گے، اور جب وہ کم ہوں گے تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی، روپیہ گر جائے گا. اور جب روپیہ گرے گا تو اس ملک میں ایک اور طوفان مہنگائی کا آئے گا. تیل، بجلی، پٹرول، جتنی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جائیں گی. ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. تو ایک تو مہنگائی آئے گی اور غربت بڑھے گی. دوسرا، اگر آج میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچوں گا کہ کیوں میں اپنا پیسہ کسی کارخانے میں لگاؤں جبکہ میں وہ اسی پیسے کا ڈالر خرید لوں، کیونکہ روپیہ تو نیچے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے یہ خطرہ ہے. اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں جس میں ہم بڑی تیزی سے کھپتے جا رہے ہیں. تو یہ پھر سے یاد رکھ لیں کہ کل ہمارا ڈیفالٹ کی جو رسک تھی وہ تھی 64.5%. پھر سے کہ جب ہم آئے تھے، ہم جب آخر میں تھے، ہماری جب حکومت جانے لگی تھی تو وہ 5% تھی. کل 64.5% پہ تھی اور آج 75% پہ ہے. کہ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے اور وہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکے. تو اس لیے بھی اس ملک کو نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، الیکشنز. اور ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہوں گے جلدی، کیونکہ نواز شریف خاص طور پہ اور زرداری دونوں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے. تو انہوں نے جو بائی الیکشنز ابھی ہوئے ہیں تو 75% بائی الیکشن تو تحریک انصاف جیت گئی ہے. اس کے باوجود کو ان کو پوری مدد تھی الیکشن کمیشن کی، ان کو پوری مدد تھی اسٹیٹ مشینری کی، ان کو مدد تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے باوجود یہ ہار گئے. تو آج یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب الیکشن میں ہم کیسے جائیں. لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان دو لوگ اور خاص طور پہ نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف، اس کی تعیناتی،
یہ دو نااہل ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے نہیں ملتے۔ نواز شریف تو باہر بیٹھا ہوا ہے، پیسے باہر ہیں، بچوں نے برطانیہ پاسپورٹ لے لیا ہے، ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، ان کی بزنسز باہر ہیں۔ کتنا ہے کہ کتنی فکر ہوگی اس کو پاکستان کی کہ میں اتنے اہم عہدے میں میرٹ پہ فیصلہ کروں۔ اس نے میرٹ میں زندگی میں کبھی فیصلے نہیں کیے، اور لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں، اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کے۔ اور میں یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کوئی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ میں ان کی تو بات نہیں کر رہا جنہوں نے لگنا ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لگانے والے ہیں۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج تک صاف نیت سے اس ملک میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، جنہوں نے آج تک سوائے کہ پیسہ بناؤ کیسے، چوری کیسے کرو، اور پھر اس کو بچاؤ کیسے، NRO کیسے لو، ان کا سارا وہ فوکس ہے۔ ان کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی نظر سے ہوتی ہیں کہ ان کو ذاتی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آرمی ایکٹ میں چینج لے کے آ رہے ہیں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے مفادات کے لیے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس میں یہ اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے پنجاب پولیس تباہ کی، عباس خان IG کی 1993 کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا۔ ان کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا، یہ 93 کی رپورٹ ہے۔ تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو، اور وہ ہو جو کہ ہمارے ادارے کو مضبوط کرے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیمپین میرے خلاف جب سے میں حکومت سے گیا ہوں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کیمپین آ جاتی ہے۔ کیمپین شروع کیسے ہوتی ہے؟ نون لیگ اور جیو اور جنگ گروپ مل کے یہ کیمپین بناتے ہیں، اس کیمپین کو اٹھا کے پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہوا آدمی جو چیف الیکشن کمیشن، وہ ان کا خاص آدمی ہے، وہ ان کے ساتھ مل کے پھر ہمارے اوپر فورن فنڈنگ کیس مثلاً وہ لے آتا ہے، اور ہمیں میڈیا کے اندر برا بھلا کہا جاتا ہے کہ جی تباہ کر دیا انہوں نے، پکڑے گئے، اب پارٹی کو اب بین کر دیا جائے گا فورن فنڈنگ کیس کے اندر۔ اور ہم بار بار اپنی ساری صفائیاں پیش کرتے ہیں، ہم اپنی سارے جو فورن فنڈنگ کے اندر جو انہوں نے نام لیا تھا اس کے اوپر جن لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ان کے نام دیتے ہیں، 40,000 کے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے نام دیتے ہیں، اور یہ ہے 10 سال پرانی چیزیں، ہم سارا ریکارڈ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں، FIA کو ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا۔ تھوڑی پہلے پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی پھر پتہ چل رہی ہے یہ فورن فنڈنگ تو تھی نہیں، اب جی پروہیبٹیو فنڈنگ آ گئی ہے، اور اس کے بعد وہ کیس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے تو وہ چلتا رہتا ہے، اور پھر یہ توشہ خانہ سامنے آ جاتا ہے، وہی الیکشن کمشنر اس کو اٹھا دیتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ نیب کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے۔ 4 گاڑیاں انہوں نے نکالی، 4 بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی، وہ نیب میں کیس ہے، اور کب ہے؟ 10 سال پرانا کیس ہے، اور وہ کیس پڑا ہوا ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ بالکل غیر قانونی ہیں، کیونکہ آپ گاڑی نکال ہی نہیں سکتے توشہ خانہ سے۔ مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی، آپ نکال ہی نہیں سکتے، اور جو نکال سکتے چیزیں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، آپ پیسے جو بھی اس کی فارمیلٹی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے توشہ خانہ اٹھایا ہوا ہے، میرے وکیل نے ان کی ساری چیزیں ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ اب انہوں نے ایک نیا کام کیا، کل انہوں نے وہی جو کمبینیشن جیو نون لیگ اور اس کے بعد انہوں نے ایک فراڈ کو پکڑا۔ یعنی اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی عقل ہونی چاہیے، لیکن یہ اتنے بیوقوف ہیں کیونکہ مجھے جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ، انہوں نے بیٹھ کے جس آدمی کو لے کے آئے وہ سوشل میڈیا نے سارا بتا دیا کہ وہ ایک بھاگا ہوا ہے ناروے سے،
उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की FIA ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कि कितनी की घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तो मैंने फैसला किया है कि मैं आप पहले मैंने तो उसके ऊपर भी करनी थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी। इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे पर डाला कि इमरान खान को पता होते हुए कि यह गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। मैं तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने हर्जाना करना था। लेकिन मैं आज अफसोस से यह कहना मुझे पड़ता है कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इस बारी मैंने क्या किया, मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की। और क्योंकि इन्होंने ये वहां भी चलता है, तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे, क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा, और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है। ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है, ये एजेंडाज के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। तो अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते, आप कभी ऐसे गवाह को नहीं लेते। लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह, उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया उस गवाह को कि जैसे वाकई ये सच है। तो इसलिए अब मुझे कम से कम बरतानिया की अदालत को तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहां एक केस लड़ा हुआ है। और मुझे इतना भी पता है कि 2 हमारे लोगों के ऊपर जब उंगलियां उठाई गई, और उसमें से एक हमारा जो वजीर था, उसने लंदन में जाके इंसाफ लिया। तो मैं भी इंशाल्लाह उधर अब इनके ऊपर केसेस करूंगा, तीनों जगह के ऊपर। और मेरा जो आखिर में जो मेरी फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से बड़ी रिस्पेक्टफुली, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से फिर मैं अपील करता हूं कि 5वें दिन हो गया हमारे सेनेटर्स और हमारे पार्लियामेंटेरियंस कोशिश कर रहे हैं कि केस हमें इंसाफ मिले। और इंसाफ किसे मिले कि अगर पाकिस्तान का जो नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। क्योंकि जो भी हुआ पता चलाना चाहिए कि किसने धमकियां दी और उसको बाहर भिजवाया, क्यों इसकी जान खतरे में थी, ये कौन सा इतना बड़ा मुल्क से गद्दारी कर रहा था कि इसकी जान खतरे में और इसको मुल्क से बाहर जाना पड़े। और फिर किसने फिर इस कोशिश की दुबई से इनको वापस लाने की, तो उसको कीनिया जाना पड़ा। ये मैं चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरी तरह तहकीकात करे, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि एक पाकिस्तान का नंबर 1 जर्नलिस्ट उसकी शहादत हुई है, ये सारे बाकी सहाफियों के लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट इनके साथ खड़ा होगा, तो तभी वो सहाफी जो दयानतदारी से काम करते हैं, जो उनके जमीर की कोई कीमत नहीं होती, वो तभी इस मुल्क के अंदर सही माने में अपने आजादी सहाफत होगी और अपने
हक और सच के लिए खड़े होंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो ये, और फिर से मैं आजम स्वाति का कहता हूं कि ये पाकिस्तान का सेनेटर है। एक मुल्क के सेनेटर से अगर ये होता है जो आजम स्वाति से हुआ है, और ये नहीं कि जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और एक ट्वीट के ऊपर। और मैं ये देख रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज साहब ने ये कहा है कि ट्वीट के ऊपर आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि मुल्क में कोई बगावत करने जा रहा है। यानी उसने बड़ा अच्छा मैं दाद देता हूं कि बड़ा अच्छा बयान दिया है। तो उससे जो हुआ है एक मुल्क के सेनेटर से, और जिस तरह फिर वो जो उनकी वाइफ के साथ जो उनको वीडियो भेजी गई है, यानी इस तरह की चीज अगर हमारी सबसे बड़ा जो आखिरी जो लास्ट रिजॉर्ट वाला इंसाफ लेने वाली जगह सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आजम स्वाति जैसे आदमी को, एक सेनेटर को, एक नंबर 1 जर्नलिस्ट को, और फिर तीसरा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो इस मुल्क में किसी को तो और कोई चांस ही नहीं है इंसाफ मिलने की। आम आदमी तो कोई सोच भी नहीं फिर सकता कि ताकतवर के सामने जब वो खड़ा होगा तो इसे इंसाफ मिलेगा। तो ये एक मुल्क के डिफाइनिंग मोमेंट्स है, फैसला कुन वक्त है हमारे मुल्क का। और इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करें, इंसाफ देके। इंसाफ देंगे ही तो कौम आजाद होगी। जब मेरे पास हकूक होंगे तो वो मुझे आजाद करेगा। यहां के जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, बरतानिया के अंदर 50 साल पहले मैंने देखा मजदूर पाकिस्तान से गए काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि वहां इंसाफ का निजाम है, हकूक उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्योंकि वहां लोग आजाद हैं। हमारे पाकिस्तानी वहां ज्यादा आजाद हैं, निचले तबके के लोग वहां ज्यादा आजाद हैं क्योंकि प्रोटेक्शन है। देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाते हैं, वो खुशहाल हो जाते हैं, वो उनके बच्चे कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, क्योंकि जो माशरा है वो मौका देता है लोगों को ऊपर आने के लिए, क्योंकि वो इंसाफ देता है, वो लोगों के हकूक की हिफाजत करता है। तो पाकिस्तान में भी वो वक्त है कि हम इस मुल्क को अब एक आगे लेके जाएं। यानी ये जो मुश्किल आजकल दौर है और ये जो चोर ऊपर मुसल्लत है, इसमें से जो इस अंधेरी रात में से ये जो रोशनी अब ये है कि शायद हमारा इंसाफ का निजाम काम करना शुरू कर दे, शायद हमारा इंसाफ का निजाम कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे दे जब वो ताकतवर के सामने खड़े होते हैं। और यही मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। अजीम नारा था पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो इंसान को आजाद करता है, कि जब वो स्वाय अल्लाह के इंसान जब किसी के सामने नहीं झुकता, वो इंसान आजाद हो जाता है। और फिर जो कानून होते हैं उसी ला इलाहा इल्लल्लाह का जो फलसफा है, वो फिर इंसाफ और अदल और इंसाफ के कानून वो फिर इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं, आजाद कर देते हैं। तो अभी तक तो इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में लोगों को, और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए हम मकरूज हैं, इसलिए हम दुनिया में बाहर कर्जे मांगते फिरते हैं, इसलिए आज ये जो 75% पाकिस्तान की अब रिस्क फैक्टर बन गया है कि हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते। तो ये वजह ये नहीं है कि मुल्क में वसाइल की कमी है, वजह नहीं है कि हमारे लोग टैलेंटेड नहीं है, ये बाहर जाके बड़े बड़े काम करते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी नहीं है, क्योंकि अदल और इंसाफ नहीं है। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, और मैं और कौम को आज कहता हूं कि इंशाअल्लाह आप सब ने तैयारी करनी है पिंडी की, और मैं 1 या 2 दिनों के अंदर आपको बता दूंगा कि वो कौन सा दिन है जब हम सब पहुंचेंगे पिंडी, और इंशाअल्लाह फिर वहां जाके अगला अपना प्लान हम करेंगे। लेकिन जो भी हमारा प्लान होगा वो पुरअमन होगा, वो आइन के बीच में होगा, हम किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम सारी वो चीजें करेंगे जो कि हमारा आइन हमें इजाजत देता है। पाकिस्तान